وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العث. اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ مایوس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھروں میں، تو کیوں پریشان ہوتے ہو ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسماں میں یا لگا ہوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ کسی کا دل توڑ کر تو معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو عرش والا تمہارے لیے بہت بہتر سوچ رہا ہوتا ہے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، بے حیا کو خوبصورت، دھوکے باز کو عقل مند اور ایماندار کو بے وقوف سمجھتی ہے۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم نہیں ہوتی۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم ایک قطرے کے لیے ضد کر رہے ہوں، سو بہتر ہے کہ صبر کرو۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ کسی نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو: اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا ہے،
کسی کی دعا میں رہنا ہے اور کسی کے دل میں رہنا ہے۔ ایک خوبصورت دل 1000 خوبصورت چہروں سے بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہو۔ زندگی تصویر بھی ہے اور حقیقت بھی، فرق ہے تو رنگوں کا۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھاتا ہے۔ ہمارے ہاں جتنی عزت مرے ہوئے لوگوں کی جاتی ہے اس سے آدھی عزت بھی زندوں کی جاتی تو یہ دنیا ہی جنت ہوتی۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا، سمجھو کچھ نہیں سیکھتا۔ عاجزی، انکساری، درگزر، توبہ اللہ رب العزت کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو بڑا مقام دینا ہو تو اللہ پہلے اسے مشکلات سے گزارتا ہے اور ایسی گھاٹیوں سے گزارتا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ اب دروازے بند ہیں، پھر وہاں سے اللہ راستے کھول کر بندے کو کسی مقام پر پہنچاتا ہے تاکہ اسے خوب سمجھ آ جائے کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ محض تمہاری عقل یا کوشش کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ کی اس میں خاص مہربانی شامل ہے۔ جسے یہ خوف لگا رہتا ہے کہ مجھ سے نعمتیں چھین نہ جائیں تو وہ یہ سوچے کہ مجھے جو سکھ پہنچ رہا ہے اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں، جب دینا چاہے گا دیتا رہے گا۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جسے راضی ہونا ہو تو ہو جائے۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔
وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں بھی۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تمہارے لیے ہے تمہارے لیے ہی ہے، اور یہ دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دیکھ کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے محض غلط کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے مگر نظریے کا نہیں۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ بس تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تو ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ وہ ذات کسی کو بھی مایوس نہیں کرتی۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خوب کہتا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، کیونکہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں، اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہے، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا ہے تو سنایا بھی بہت کچھ ہے۔ اے اللہ پاک، ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ معجزوں کے دروازے صبر کی چابی سے کھلتے ہیں۔ کامیاب ہونے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نصیحتوں پر خود عمل کرنا شروع کر دیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا ہے۔ جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ جو جتنا آگاہ ہے اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں
اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہے۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ وہ لوگ بہتر ہے جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہتر ہے۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں کچھ باقی نہ رہے گا، مال یا اولاد سب فنا ہو جائے گا۔ جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا کل اس سے مہنگے داموں افسوس خریدنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے، اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ دل جو برے منصوبے بنائے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، وہ بندہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑے لگائے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی جانب دوڑے، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے۔ دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، عورت کا امتحان غربت میں ہوتا ہے، دل کا امتحان عشق میں ہوتا ہے، آنکھ کا امتحان بازار میں ہوتا ہے، انسان کا امتحان خبر میں ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے بہت زیادہ برداشت کر کے اور بہت زیادہ صبر کر کے اور بہت ساری باتیں نظر انداز کر کے۔ وہ لوگ بہتر ہے جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہت بہتر ہے۔ اللہ دکھ بھری داستاں کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹھا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ زندگی میں ملتا بہت کچھ ہے مگر ہم اس کا حساب رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈھال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، بے شک وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے
کہ آپ کب کب کن کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ 2 عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے، تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا ہی بھیج ہی دیتا ہے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو، جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے، اس کے پاس مقدر بدلنے کا اختیار بھی ہے۔ آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہے، اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے خرچ دو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کے کام کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لینا چاہتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اتنی تو کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ صبر آپ کو ہیرا بنا دیتا ہے اور قدر کرنا ہیروں سے ملوا دیتا ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب اپنے رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ بہت سی باتوں کا جواب صرف خاموشی کے ساتھ دینا بہتر ہوتا ہے۔ روتا وہی انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ جو شخص موت کا منتظر ہے وہ تیزی سے نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔
جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، لیکن جب دے گا بے حساب دے گا۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا ہے تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ جو انسان ہر طرح کے لوگوں کی رائے کو قبول کرتا ہے اسے غلطی اور جھوٹ کی جال کی سمجھ ہوتی ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور ناداں اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہے، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی بھی توڑ نہیں سکتا۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، مومن کو آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ کبھی بھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی کسی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ یقیناً اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت لگتا ہے لیکن عطا کمال کرتا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ قبولیت دعا میں تاخیر کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، بلکہ دراصل اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور منتظر رہیں اس کی رحمتوں کے ہاں، دیر ہے اندھیر نہیں۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچو، ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نواز دیا جائے گا کہ تم درد و تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ اسلام میں عورت کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، اور جس کا رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔
اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو، اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی سے امید نہ رکھو اور نہ کسی سے شکوہ کرو۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، تمہارا رب نہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر بولنے سے پہلے، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا۔ جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے ہی دور کر دینا۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا، جب خدا دلوں کے حال جانتا ہے تو بے قصور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اللہ پاک آزماتا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ جس سے بہت پیار کیا جائے اسے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ سکون ہمیشہ تکلیف کے بعد اور کامیابی ہمیشہ ناکامی کے بعد ملتی ہے۔ ہمت نہ ہارے اور اللہ کریم پر کامل یقین رکھیں، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر افسوس کہ اس زندگی اور موت کے درمیان یہی بنی نوع انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ جس کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو۔ لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔
ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی غم مت کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جو اپنی ہر پریشانی کو کھل کر ہر ایک سے بیان کر دیتا ہے وہ اپنی ذلت سے راضی ہوتا ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتی، سخت ہے تو دانت بتا دیتی، کڑوا یا ترچ ہے تو زبان بتا دیتی اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کریں لیکن آخر پر وہ آپ کو ہی ڈنگ ماریں گے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چونٹیوں کو کھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ ایک درخت 1,00,000 ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے مگر ماچس کی ایک تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔ زمین انسان کو رزق دیتی ہے مگر جب انسان مر جاتا ہے تو زمین اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ ایک اچھا انسان ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہو۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک محبت بھرا دل، دوسروں کے دکھ درد سہنے کے لیے کھلے ہوئے کان اور ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے بڑے ہوئے ہاتھ۔ زندگی کے منافق زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھوکہ وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ سمجھ جاؤ گے اداسی کا مطلب، جا کر کسی خبر کی بے بسی تم دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی افسوس نہ کرے۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ اس کی حکمت ہماری سوچ سے پرے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے
جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے واقف ہے۔ عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو ہر دفعہ دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں، اور زندگی کا سب سے تاریک پہلو ہی یہی ہے۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ بندگی میں استقامت بھی تو ضروری ہے۔ فرض قضا سے ادا ہو تو عبادت کیسی؟ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اللہ پاک ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ آزمائش تو ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے گا۔ مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں دوسروں کا مسئلہ نہیں لگتا۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔